بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مجبور بھائیوں، میری بہنوں اور وہ سب لوگ جو اس وقت زندگی کی سب سے سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں، آج کی رات یہ دولت والا وظیفہ پڑھ لو، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ آج کی یہ بات عام نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی معمولی وظیفے کی کہانی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت یہ ویڈیو پر صرف اس امید پہ کلک کر رہے ہیں کہ شاید کہیں سے کوئی راستہ نکل آئے، شاید اللہ کوئی دروازہ کھول دے۔ دیکھیں، مجھے روزانہ درجنوں فون آتے ہیں، لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں۔ کوئی قرض میں ڈوبا ہوتا ہے، کوئی روزگار سے محروم، کوئی گھر کا خرچ پورا نہیں کر پا رہا ہوتا۔ لیکن جو واقعہ میں آپ کو آج سنانے جا رہا ہوں نا، وہ باقی سب سے مختلف ہے۔ تقریباً 10 دن پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ، ایک نہایت نیک اور باعمل انسان نے مجھے فون کیا۔ آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی برسوں کی عبادت کا نور بول رہا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا عمل عطا کیا ہے جو میں نے خود آزمایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ راز ان لوگوں تک پہنچے جن کی راتیں فکروں میں کٹ جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیا خاص عمل ہے، تو انہوں نے بتایا کہ زندگی کے ایک دور میں ان پر بھی شدید تنگی آ گئی تھی، وسائل ختم، راستے بند اور امید بس اللہ سے جڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک نیک بندے نے انہیں یہ عمل بتایا اور کہا کہ یہ صرف زبان کا ورد نہیں بلکہ یقین کا امتحان ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہ عمل صرف ایک رات پڑھا، اور جب صبح آنکھ کھلی نا تو حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ ایسے اسباب بنے جن کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ میں نے ان کی بات سنی، دل میں شکر ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ سچ یہ ہے کہ اس وقت مجھے اس عمل کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ اسی رات میں نے سکون سے بیٹھ کر وہ عمل پڑھا، نہ کوئی شور، نہ کوئی دکھاوا، بس دل سے۔ اور یقین کریں، صبح جو ہوا نا، اس نے مجھے خود حیران کر دیا۔ ایک قریبی رشتہ دار آیا، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی بات کے، خاموشی سے بند مٹھی میں کچھ دے کے چلا گیا۔ جب میں نے وہ کھولی تو میں ساکت رہ گیا۔ یہاں میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، نہ کسی کو وعدہ دے رہا ہوں، بس ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ اسی دن میں نے اللہ سے دل میں یہ بات کہی کہ یا اللہ، اگر یہ تیرے کرم کا ایک اشارہ ہے نا تو میں اس سے روکوں گا نہیں بلکہ آگے بڑھاؤں گا۔ اور پھر میں نے یہ عمل ان لوگوں کو بتانا شروع کیا جن کی حالت واقعی خراب تھی، قرض میں ڈوبے ہوئے، بیماری سے پریشان، گھریلو تنگی میں مبتلا، وہ لوگ جن کے پاس کل کے کھانے کا بھی یقین نہیں تھا۔ میں نے سب کو ایک ہی بات کہی کہ بس 3 مرتبہ دل سے اور یقین کے ساتھ، اور خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی اخلاص کے ساتھ کیا نا، انہوں نے خود آ کر بتایا کہ حالات میں حرکت شروع ہو گئی ہے۔ کسی کو روزگار کا ذریعہ ملا، کسی کو رکا ہوا پیسہ واپس آیا، اور کسی کے لیے ایسے اسباب بنے جو ناممکن لگتے تھے۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ صرف اللہ پہ چھوڑ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ اب آپ کا دل گواہی دے تو آخر تک رہیں، سمجھیں اور پھر عمل کریں، کیونکہ بعض اوقات ایک رات زندگی کی پوری کہانی بدل دیتی ہے۔ ایک شخص نے آ کے مجھ سے کہا کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں چھپا بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی میں نے آپ کا بتایا ہوا رات والا عمل صرف 3 مرتبہ دل سے پڑھانا، اگلی صبح ایسے اسباب بنے کہ میری سوچ رک گئی، اور میں یہ بات پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو بہکانے یا لالچ دینے کی کوشش ہے۔ یہ بس ایک تجربہ ہے جو بار بار سامنے آ رہا ہے، اور مختلف لوگوں نے خود آ کر بیان کیا ہے۔ جو ترتیب مجھے ایک اللہ والے، باعمل اور خاموش مزاج بزرگ نے سکھائی تھی نا، میں بالکل وہی ترتیب آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ نہ اس میں کمی کی گئی ہے، نہ زیادتی، اور نہ ہی اپنی طرف سے ایک لفظ شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عمل اب میرے لیے صرف الفاظ نہیں رہا بلکہ میرے یقین، میری امید اور میری سوچ کا حصہ بن چکا ہے۔ میں مبالغہ کے بغیر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ عمل میری زندگی سے نکل جائے نا
تو مجھے اپنی زندگی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسے اسی سنجیدگی اور احترام کے ساتھ سنیں۔ اب غور سے سن لیجئے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ آپ نے تنہائی اختیار کرنی ہے۔ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد دل میں کسی قسم کی جلدی، بے چینی یا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ترتیب بتائی جا رہی ہے نا، اس میں ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ میں ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن سچ یہ ہے کہ ذرا سی لاپرواہی اثر کو کم کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لینا کافی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر پورے ادب، خاموشی اور دل کی یقین کے ساتھ پہلے آپ نے یا محمد کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا مغنیوں کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا ربنا، اور پھر چوتھا وظیفہ خفیہ دولت کے الفاظ۔ آپ نے یہ چاروں چیزیں پڑھنی ہے، اور آخر میں وہ خفیہ الفاظ بتاؤں گا جنہیں اہل دل دولت کے دروازے کی کنجی کہتے ہیں۔ یہ چاروں حصے آپ نے اسی ترتیب سے صرف 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، نہ زیادہ نہ کم۔ اور یہاں میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا اور نہ کسی کو خواب دکھا رہا ہوں، لیکن جن لوگوں نے یہ عمل اس یقین کے ساتھ کیا نا کہ دینے والا صرف اللہ ہے، انہوں نے خود بتایا کہ صبح کے بعد چیزیں حرکت میں آ گئی۔ کسی کے لیے مدد ایسی پہنچی جیسے کسی نے بند مٹھی میں رکھ کے تھما دی ہو۔ کسی کے لیے وہ لوگ وسیلہ بن گئے جن سے امید ختم ہو چکی تھی، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے حالات نے دیکھنے والوں کو بھی حیران کر دیا۔ یہ کوئی نعرہ نہیں کہ فقیر بادشاہ بن جائے، یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ جب رب راضی ہو جاتا ہے نا تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ سن کے آگے بڑھ جاتے ہیں یا دل میں بٹھا کے آخر تک ٹھہرتے ہیں، کیونکہ بعض راز صرف انہی پہ کھلتے ہیں جو صبر کے ساتھ آخر تک سنتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے فقیروں کو دیا، بھکاریوں کو دیا، آپ تو پھر بھی اچھے خاصے کھاتے پیتے ہوں گے۔ میرے دوستوں، خدا را دیکھیں 3 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ یا محمد کا صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے پر ایک ایک چیز کرنی ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ دیکھیے، وقت میں نے آپ کو بتا دیا ہے، رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ یاد رکھیے گا، پوری رات میں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے میرے دوستوں، جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا نا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، یعنی آپ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ نہیں آتا میرے بھائیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ تو آپ نے فوری طور پر جیسے ہی درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر والا طاقت کا خزانہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ لیکن آج یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھیں، یہ وظیفہ دنیا کے تمام وظیفوں سے مجرب ہے، منفرد ہے، ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب سارے خزانے مل جائیں نا تو پھر اللہ کی ذات وہ کچھ دیتی ہے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رات کو کوشش کرنا کہ جب رات سونے جائیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں، میری بات توجہ سے دھیان سے سمجھیں، ایک ایک جملہ سمجھنا ہے، ایک رات کا سوال ہے، صرف زندگی میں ایک رات پڑھنا ہے۔ پھر مجھے نہ کہنا، پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیں، میں ایک ایک چیز سمجھا کے چلا جاؤں گا۔ اگر آپ نے رات کا یہ عمل چھوڑ دیا تو پھر مجھے شکوے نہ کرنا میرے دوستوں، کیونکہ جس گھر میں بھی رات کو یہ تسبیح پڑھی جائے گی نا، چاہے آج کل پرسوں کسی بھی رات، صبح اٹھتے ہی اس گھر کا بچہ ارپتی بن جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ سچا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا محمد کو پڑھنا ہے، لیکن آپ نے رات میں تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیں، وقت سمجھ لیں، وقت ہے رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی وقت بھی آج میری ویڈیو ملے، آج ہی رات پڑھ لینا۔ یہ نہیں کہ کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، نہ میرے بھائیوں، اتنا بڑا رسک نہ لینا۔ اگر آج آپ اپنی غربت کو، اپنی غریبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں نا، تو میرے بھائیوں آج ہی رات پڑھ لینا، انشاءاللہ لوگ دروازہ بجا کے پیسے دے جائیں گے، صبح اٹھتے ہی زندگی بدل جائے گی۔ دیکھیں، اب آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار کیسے پڑھنا ہے۔ رات کو جب آپ لوگ کھانا کھا لیں، گھر والوں سے، بچوں سے، تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں،
تو تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی آپ لوگ دیکھیں درود شریف ایک بار پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، تو ایک ہی جھٹکے میں اثر کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اگر کوئی بندہ دیکھے میں آپ کو جلدی ہر چیز بتاؤں گا، لیکن آپ نے جلدی ویڈیو نہیں کاٹنی، میرے بھائیوں میرے دوستوں، جلدی آپ نے سکپ نہیں کرنا، ہر چیز سمجھنی ہے۔ پہلے آپ نے یا محمد کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر یا مغنیوں کو پڑھنا ہے، پھر یا ربنا، تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ 10 سیکنڈ لگیں گے اور 10 سیکنڈ میں تمہاری غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر نہ ہو تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ والو اس جیسا عمل تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ رات میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف میرے دوستوں جیسے ہی ایک بار پڑھ لیا تو آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھ لیجئے گا، اس سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھیں یا محمد کو 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں نبی پاک کا بڑا ہی پیارا ذاتی نام ہے، ہر بندہ اپنی غربت غریبی لاچاری میں نبی پاک کو یاد کرتا ہے، آپ نے بھی اپنی غربت غریبی لاچاری میں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آپ کے حالات نہیں بدلے ہوں گے۔ میرے بھائیوں وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کے حالات نہیں بدلے؟ کیوں آپ کی زندگی نہیں سنوری؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، کیونکہ آج تک آپ کو سینے کا راز بتائے نہیں گئے، اللہ والوں کی وہ تسبیح آپ سے چھپائی گئی جو فوری اثر کرتی ہے۔ میرے بھائیوں میں ایک چیز بتاؤں گا، میں اپنے کلیجے کا ایک راز بتاؤں گا، لیکن آپ نے بھی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے نا شیئر لازمی کرنا ہے۔ جو بھی غریب دکھے، بیمار دکھے، لاچار دکھے، خدا کا واسطہ اپنے تمام غریب بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے نا شیئر کر دینا، کیا پتا آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی سنور جائے اور وہ بندہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دے۔ مجھے آپ سے کوئی بھی لالچ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ عمل رات میں ایک بار زندگی میں رات عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے دیکھیں، رات کو جب سونے لگے تو کوشش کرنا سوتے وقت پڑھ لیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کو پڑھنے کے بعد دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، فون پہ، ٹک ٹاک پہ، دوستی یاری میں آپ لوگ لگ جاتے ہیں، فلمیں ڈراموں میں، جس کی وجہ سے عمل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ والو ایسا ہرگز نہ کرنا۔ رات میں جب آپ لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں تو جب بستر پہ لیٹنے لگ جائے نا تو کوشش کرنا اس وقت پڑھ لیں تاکہ عمل کی طاقت برقرار رہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ میرے دوستو جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں پہلا ہی وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، پہلا ہی وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار ہے، تو سوچیں ذرا، پھر آپ لوگ تو سارے وظیفے پڑھ رہے ہیں، سارے کے سارے وظیفے میرے دوستو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس عمل کا ایک وظیفہ خزانہ ہے، اور جب یہ سارے خزانے مل جائیں گے تو آپ ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی لمحے میں فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ ایسا تو نے کیا پڑھا ہے کہ ایک ہی رات میں تیری غربت اور غریبی دور ہوگی، ایک ہی رات میں تیرے ہر مسئلے ہر پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا۔ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اچانک تیری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ لوگ روک کے وظیفے پوچھیں گے۔ پیارے بھائیوں وہ راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جس سے پڑھتے ہی دولت آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ اب آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ رات میں یا محمد کا یا اللہ کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، دیکھیں آپ نے جیسے ہی سکون سے اطمینان سے ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیا جو آپ کو یاد ہو، تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے عمل کا پہلا وظیفہ 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے۔ ہر چیز بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے پڑھنی ہے، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑنی۔ اگر ایک جملہ بھی آپ نے اپنی طرف سے کر دیا پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں ہر چیز پڑھنی ہے، اور عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے مانگنا بھی ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بن مانگے بھی سب کچھ مل جاتا ہے، بن مانگے ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے اللہ پاک سے خوب مانگنا ہے، اپنی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، ذاتی مکان کے لیے،
قرضوں کے لیے، بے اولادی کے لیے، میرے دوستو ظالم کے ظلم ختم کرنے کے لیے، دشمن کی دشمنی ختم کرنے کے لیے آپ نے اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ گارنٹی میری ہے اس جیسا عمل آپ کو زندگی میں نہ ملے گا۔ آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار پڑھنے کے بعد، یعنی کہ آپ نے یا محمد کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام کیسے پڑھنا ہے؟ یا محمد یا اللہ، یا محمد یا اللہ۔ اس طریقے سے آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں صرف 3 بار پہلا وظیفہ پڑھنے کے بعد، یعنی کہ آپ پڑھیں گے یا محمد یا اللہ، ملا کے پڑھیں گے تو 1 مرتبہ ہو گیا، یا محمد یا اللہ ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا محمد یا اللہ ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو صرف 3 بار پہلا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا عمل کا دوسرا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں یا مغنیوں کو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ میرے دوستو، یا مغنیوں سے بہتر وظیفہ شاید آپ کو اپنی زندگی میں نہ ملے۔ یا مغنیوں ہر مشکل، ہر پریشانی کو جڑ سے دور کر دیتا ہے۔ یا مغنیوں دولت کا سلطان ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں یا مغنیوں کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے بھائیوں میری بہنوں یا مغنیوں کے کمالات معجزات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا مغنیوں کو صرف 9 بار پڑھتے ہی رات میں پھر جو تماشا ہوگا نا، صبح اٹھتے ہی میرے دوستوں ایسی دولت کی بارش ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ دوسرا وظیفہ یا مغنیوں کا 9 بار یعنی 9 ٹائم پڑھنا ہے، لیکن یا مغنیوں کے ساتھ آپ نے ایسا جملہ، ایسی تسبیح شامل کرنی ہے جس سے یا مغنیوں کا یہ وظیفہ آپ کی خالی جھولیوں، خالی الماریوں کو فوراً بھر دے گا۔ دیکھیں، کیونکہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور نہیں ہوتی، کیوں آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر نہیں لگتے میرے دوستو؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ سینے کے راز آپ کو بتائے نہیں جاتے۔ اللہ والوں کی وہ تسبیح، وہ خزانے آپ سے چھپائے جاتے ہیں جو ایک ہی رات میں اثر کرتے ہیں۔ مجھے اس عمل سے فائدہ ہوا۔ 1 ہفتہ پہلے میں نے تمام بہن بھائیوں کو یہ عمل بتایا، میں نے اپنا اس نیکی میں حصہ شامل کر لیا، میں نے اپنے غم کے مارو بہن بھائیوں کو یہ عمل فی سبیل اللہ بتایا، لیکن آپ نے بھی اپنا حق لازمی ادا کرنا ہے۔ آپ نے بھی غریب بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے نا شیئر لازمی کرنا ہے۔ اپنے غریب بہن بھائیوں کا بھی بھلا کریں گے نا، اللہ آپ کی دنیا آخرت سنوار دے گا۔ میرے دوستو، اب آپ نے تیسرے نمبر والا خزانہ دیکھیں۔ آپ نے جیسے دوسرے نمبر پر یا مغنیوں کو پہلے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 9 بار پڑھنا ہے، لیکن آج آپ نے تمام وظائف ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنے ہیں، اور اول آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ یہ 4 سے 5 چیزیں پڑھنی ہے، یہ 500 کروڑ ہے، اس سے بھی اوپر کا وظیفہ ہے۔ ایسا عمل تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اللہ والو، آپ نے فوری طور پر عمل کا دوسرا وظیفہ یا مغنیوں کا کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، آپ نے یا مغنیوں دولت کے لیے، پیسوں کے لیے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آپ نے یا مغنیوں کے ساتھ آج اللہ پاک کا ایک ایسا نام پڑھنا ہے جو فوراً غنی کر دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ دونوں ایک ایسے معجزات ہیں جو آج تک آپ سے پہلے نہ آپ نے سنے ہوں گے نہ پڑھے ہوں گے۔ آج آپ نے یا مغنیوں کے ساتھ یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے یا مغنیوں پڑھنا ہے، پھر یا غنیوں پڑھنا ہے۔ یہی اس عمل کی کامیابی کا دوسرا راز ہے جو آج سے پہلے آپ سے چھپایا گیا۔ میرے دوستو، اس عمل کو اگر آپ پورا سن لیں گے نا، آپ لوگ ذرا جائزہ لیں، ذرا تصور کریں آپ کیا چیز پڑھ رہے ہیں۔ کمالات، معجزات صبح دیکھ کے تو ہر بندہ حیران ہوگا، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو سنیں گے تو ذرا تصور کریں کہ یہ کیا چیز پڑھ لی ہے۔ یہ کتنا بڑا خزانہ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ ایک ہی رات میں آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ یہ ظالم شوہر کو بھی قدموں میں لے آئے گا، یہ ظالم ساس کو بھی معافی منگوائے گا، یہ آپ کی بڑی سے بڑی مشکل کو، پریشانی کو ایک ہی رات میں دور کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک رات میں قرضے دور، ایک رات میں بیماری دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم۔ میرے بھائیوں، اور آپ کو زندگی سے کیا چاہیے؟ سب کچھ تو مل جائے گا۔ پھر بھی اگر آپ کو نہیں پڑھنا، اپنی ہی منمانی کرنی ہے، تو میرے بھائیوں پھر آپ کو پوری اجازت ہے، آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ لیکن اگر میرے بھائیوں آج ویڈیو پہ آگے ہو نا، اور جیسے ہی یہ ویڈیو آپ کو ملے تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے فوراً۔ پہلے اس عمل کو سمجھنا ہے، یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی میں کاٹ دیا۔ میرے بھائیوں، تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پوری رات میں جب آپ لوگ 1 منٹ کے لیے فارغ ہوں، گھر والوں سے، بچوں سے، تمام معاملات سے آپ لوگ جب بالکل فارغ ہو جائے نا،
تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو پھر کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میرے بھائیوں آپ نے پہلا طاقتور وظیفہ، دولت کا ایٹم بم وظیفہ جو آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے نا، یہ وظیفہ میرے دوستو ہے یا محمد کا۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن یا محمد کے ساتھ آج آپ نے یا اللہ کو لازمی شامل کرنا ہے۔ صرف 3 بار پہلا وظیفہ جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا مغنیوں کے ساتھ بھی آپ نے ایک اللہ پاک کا بڑا ہی خزانوں والا وظیفہ شامل کرنا ہے، یعنی یا غنیوں، جسے پڑھتے ہی خزانوں کی بارش صبح اٹھتے ہی آپ پر ہو جائے گی۔ یا مغنیوں یا غنیوں، یا مغنیوں یا غنیوں، اس طرح یعنی آپ کس طرح پڑھیں گے؟ یا مغنیوں یا غنیوں، ایک مرتبہ ہو گیا، یا مغنیوں یا غنیوں 2 مرتبہ ہو گیا، یا مغنیوں یا غنیوں 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 9 مرتبہ یعنی 9 ٹائم آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو جیسے ہی 9 بار آپ لوگ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یہی وہ خزانہ ہے جو آج آپ کو پہلی بار یوٹیوب کی ہسٹری پہ پہلی بار آپ کو سمجھایا جائے گا۔ سینے کا وہ راز، اس بزرگ کا بتایا ہوا وہ ایسا راز جو ایک ہی رات میں بیڑے پار کر دیتا ہے۔ دیکھیں مجھے پہلے یقین نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس عمل کو پڑھا اور صبح اٹھتے ہی جیسے ہی میں نے معجزات دیکھے میری عقل حیران رہ گئی۔ میرے پاس ایسا عمل زندگی میں کبھی نہیں تھا۔ میں خود لوگوں کو وظیفے بتاتا تھا، لیکن میں نے ایسا عمل، ایسی تسبیح خدا جانتا ہے نہ اپنی زندگی میں سنی نہ پڑھی۔ میری تقدیر اس عمل نے بدلی ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا ربنا کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا ربنا سے اپنی جھولیوں کو بھروانا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں آپ نے یا ربنا کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں آپ نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج صرف 3 بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے یا ربنا کو پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت کا، غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ دیکھیں یا ربنا کو آپ نے اپنے مشکل وقت میں، مالی پریشانی میں آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے یا ربنا کو میرے دوستو ایسے طریقے سے پڑھا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں؟ ہرگز نہ پڑھا ہوگا، کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا۔ سینے کا تیسرا راز دیکھیں، جب دونوں وظیفہ پڑھ لیں یا محمد یا مغنیوں کو جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے میرے بھائیوں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے صرف 3 بار آپ نے یا ربنا سے اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا ہے، خالی جیبوں کو، خالی الماریوں کو بھروانا ہے۔ کیسے بھروائیں گے؟ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہی جملہ اس عمل کی کامیابی کا تیسرا راز ہے۔ اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، یہ تمام چیزیں رات میں آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ لوگ جیسے ہی پڑھیں گے، صبح اٹھتے ہی آپ کی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ میرے دوستو آپ نے 3 بار یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے کو جیسے ہی پڑھ لیا تو اب آپ نے بالکل آخر میں ایک ایسا وظیفہ، دنیا کا نمبر 1 وظیفہ رات کے اس عمل میں آخر میں شامل کرنا ہے تاکہ آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے۔ اگر یہ وظیفہ چھوڑ دیا تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ آخری وظیفہ میرے دوستو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن 3 وظیفے جیسے ہی پڑھ لیے تو بالکل آخر میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ پاک سے مانگے۔ دیکھیں آخری وظیفہ اس عمل کا سب سے بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ یوں تو یہ تینوں وظیفے جو آپ نے بڑے خزانوں سے بھرے ہوئے دیکھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس عمل کا اثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام خزانے ہیں، اور یہ جب تمام خزانے رات کے وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہر طرح کی مشکل پریشانی کا چند سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چند سیکنڈوں میں فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ اگر آپ نے یہاں سے وہاں کر دیا تو میرے بھائیوں عمل پورا ضائع ہو جائے گا، پھر پوری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔
یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھا لیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا پھر آج میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسی آئے تو آپ نے دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر فوری طور پر یہ عمل پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اب آخر میں آپ نے اللہ پاک کے 2 چھوٹے سے آسان سے نام پڑھنے ہیں، جس میں سے ایک نام یا فتاحو کا اور ایک نام یا وہابو کا ہے۔ یا فتاحو میرے دوستو وہ نام ہے جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی کہ جو بھی یا فتاحو پڑھ کے مجھ سے مانگے گا میں رب اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کروں گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ پاک کے بڑے نام پڑھے ہوں گے، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں لوگوں نے آپ سے کہا ہوگا تو یہ پڑھ لے تو امیر ہو جائے گا، تیرے حالات بدل جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن آج تک آپ نے یا فتاحو یا وہابو کو ایک ساتھ نہیں پڑھا ہوگا۔ جب پڑھا ہوتا تو آج آپ کے یہ حالات نہ ہوتے۔ دیکھیں اگر بندہ یا فتاحو یا وہابو کو ویسے بھی ساتھ پڑھ لینا تو اس کی تقدیر بدل جائے، لیکن آپ تو پورا عمل پڑھ رہے ہیں، آپ تو پورا کا پورا معجزاتی عمل پڑھ رہے ہیں، تو سوچیں کیسے آپ کی قسمت چمکے گی، کیسے آپ کے نصیب بدلیں گے۔ تو پیارے بھائیو آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ یا ربنا کا جیسے 3 بار پڑھ لیا، یا ربنا سے اپنی خالی جھولیوں کو بھروا لیا، تو آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے میرے غریب دوستو اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے، یا فتاحو یا وہابو، یا فتاحو یا وہابو پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج مانگ مانگ کے تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یا فتاحو یا وہابو، یا فتاحو یا وہابو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، صرف 7 بار یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے، اور آخر میں سکون کے ساتھ بیٹھ کے نا صرف 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیارے بھائیو یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار عطاؤں کی خوشخبری دی۔ جب بندہ اس سورت کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے نا تو قلت کے دروازے بند اور برکت کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ پڑھائی کسی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ دل کی عاجزی کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ کوثر کا مطلب ہی کثرت اور فراوانی ہے۔ جو شخص اس سورت کو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہے اس کے رزق میں نرمی، مال میں وسعت اور اسباب میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ رکی ہوئی چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ بس نیت صاف رکھیں، کیونکہ جب رب عطا کرتا ہے تو وہ حساب نہیں رکھتا بلکہ اپنی شان سے دیتا ہے۔ تو آخر میں درود شریف پڑھیں، اللہ پاک سے مانگے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے اور منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہوگی۔ تو پیارے بھائیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور میرے بھائیو اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو صرف 3 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات آپ کے رزق میں وسعت پیدا فرمائے تو آپ نے ایک اللہ کا نام بھی کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔